वेलकम बैक नाज़रीन। आगे बढ़ेंगे। गर्मी के साथ जो है वो बिजली की बंदिश भी अरूज पे है और अब मुख्तलिफ शहरों में जो है वो बिजली की बंदिश का जो दौरानिया है वो तकरीबन 14 घंटे तक जा पहुंचा है। ऐसे साहब, इसके ऊपर अवाम सरापा एहतजाज तो है। आज पेशावर में एहतजाज हुआ, दूसरी जानिब कराची की आवाम भी सरापा एहतजाज है और जो शहरी हैं वो ये शिकवा कर रहे हैं कि ज़रूरी नहीं है किसी को आप गोलियों से या खंजर से मार दें, जो लोड शेडिंग आप कर रहे हैं इससे भी आवाम मर जाएगी। क्या कहेंगे? देखिए, शहरी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं और मुझे लगता है कि मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि एक तो महंगी बिजली, खुशरबा बिल और ऐसे में लोड शेडिंग, अगर दोनों चीज़ें साथ साथ गई तो मई जून और जून का शायद एक महीना भी ये गवर्नमेंट ना निकाल सके, एहतजाज शुरू हो जाएंगे। सही। हमने माजी के अंदर देखा कि शहबाज शरीफ साहब को पता पंखा लेके मीनार पाकिस्तान के पास एक हाथ वाला पंखा लेके बैठे रहते थे और बड़ा एहतजाज किया करते थे। अब वो खुद ही बता दें कि एहतजाज अब उनके खिलाफ किया जाए, वो खुद करेंगे या कौन करेगा। उस दौर के अंदर हमने ये देखा था, जरदारी साहब का दौर था, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का दौर था, तो उसकी वजह से जब अवामी एहतजाज शुरू हुए तो इतनी शिद्दत इख्तियार कर गए थे कि लोग MP MNS के घरों में घुसे थे, गाड़ियाँ जला दी थी, घर जला दिए थे। तो मुझे ये लगता है कि सिचुएशन जो है ना ये कहीं उस तरफ ना चली जाए, तो इन्हें फौरी देखना चाहिए। 14 घंटे की लोड शेडिंग नाकाबिले बर्दाश्त है। इस वक्त आप ये समझें कि इंतहाई शिद्दत की गर्मी है और ये आपको पता है जब से ये क्लाइमेट चेंज हुआ है उसमें ये गर्मी भी शिद्दत की है और सर्दी भी शिद्दत की है। गैर मामूली गर्मी है जिसमें अब सांस भी मुश्किल से आता है। और जहाँ इतनी महंगी बिजली है, लोग AC एक आम जो मैं समझता हूँ लोअर मिडिल क्लास आदमी तो AC अब चला अफोर्ड भी नहीं कर सकता। पहले तो फिर वो कोई जमा पूंजी करके निकाल के तो 2-3 माह चला लेते थे, अब तो वो भी नहीं है, लोगों ने बंद कर दिए। ज़्यादातर लोग कूलर्स पे चले गए हैं, लेकिन उसके बावजूद जब 14-14 घंटे की लोड शेडिंग होगी तो फिर आप देख लें कि हालात लोगों के क्या हो गए। अच्छा, मुझे ये नहीं समझ आती मिसबा कि एक तरफ ये सूरत हाल है कि आपकी बिजली मुल्क में है नहीं और क्यों नहीं है ये समझ नहीं आ रही कि क्यों नहीं है। IPPs आपने ज़्यादा लगा ली हैं और ये है कि वो नहीं भी चलाते तो उनको आप पेमेंट कर रहे हैं बिल्कुल, और लोड शेडिंग वहीं पे खड़ी है। दूसरी तरफ मियाँ साहब जो हैं, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान, एक लंबी में भड़के मार रहे हैं कि जनाब वो चाइनीज़ की जो है यहाँ पर उनके साथ ताउन किया जाए और बिज़नेस जो है उसको लाया जाए और यहाँ चाइनीज़ की मदद से हम इंडस्ट्री लगाएंगे, हम एग्रीकल्चर के अंदर स्पेशल जोन्स हैं उनकी तरफ हवाले से बात की। फिर उन्होंने एनर्जी की बात की, फिर उन्होंने आप समझे कि टेक्सटाइल मिलों की बात की और बहुत सारी मिल लगाने की बातें की कि चाइना की मदद ली जाए। वो भाई कैसे करेंगे, वो मिलें कैसे चलेंगी, बिजली तो है नहीं, कैसे चलाएंगे? मतलब जहाँ 14-14 घंटे 18-18 घंटे की लोड शेडिंग है, आप कौन सी टैक्स, आपकी तो पहली टेक्सटाइल मिलें नहीं चल रही, आपका बिजनेस ही नहीं है। आपका तो आम बिजनेस की सूरत हाल ये है कि कराची के एक दुकानदार ये कह रहा था कि भाई हमारे से लोग आइसक्रीम मांगते हैं तो हमारे पास तो आइसक्रीम नहीं होती और ठंडा हमारे फ्रिज काम नहीं कर रहे। तो अब वो जो कारोबार है मतलब आइसक्रीम फैक्ट्रियों का या आपके मुल्क के अंदर जो एक बहुत बड़ा कारोबार है या इस तरह बहुत सारी चीज़ों का जो कि जिसके लिए फ्रिज यूज़ होते हैं दुकानों के ऊपर, बिजली नहीं होगी तो वो कैसे सारी प्रोडक्ट्स बिकेंगी? तो पहले तो बिजली लाए ना, फिर आप चाइना से बातें करें। मसलन हकीकत सूरत हाल ये है, हकीकी जो है कि आपके पास है कुछ नहीं तो दावे आपके इतने बड़े बड़े हैं, सब्ज़ बाग आप पता नहीं क्यों देखते हैं और दूसरों को दिखाते हैं, कौम को बेवकूफ़ समझते हैं। अच्छा भाई, कौम ऐसी बेवकूफ़ नहीं है, सब समझ आ रही है सबको। आप इस बात से आप ध्यान रखें, हुकूमत को यही मशवरा है कि कहीं बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर ना निकल आए आपके खिलाफ। एहतजाज तो ऐसे सब एहतजाज लोग करते हैं, लेकिन चूंकि आप क्या समझते हैं उस तरह से अवाम की सुनवाई नहीं होती तो वो एहतजाज करते हैं, वो चूंकि आर्जी नौयत का होता है फिर वो घर चले जाते हैं। इस खुशफहमी में तो मुब्तला नहीं है हुकूमत के, ये तो मामूल का हिस्सा है, पहले भी होते हैं, एहतजाज करते हैं घर वापस चले जाते हैं। देखिए, जो ये सोचते हैं ना कि वो एहतजाज करते हैं घर चले जाते हैं, वो आज़ाद कश्मीर की मिसाल अपने सामने रखें। आज़ाद कश्मीर के अंदर जिस तरह लोग निकले, हालांकि वहाँ मौसम भी गर्म नहीं है, थोड़ा सा कंपैरिजन मैं करूँ तो बड़ा हैरान कुन वहाँ पे हुआ है। वहाँ तो मौसम भी गर्म नहीं है ऐसा कि वो बहुत गुस्से में थे, मौसम गर्म था तो वो बाहर निकल आए। पंजाब वगैरह यहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि जनाब लोग जो नहीं भी निकलना चाहते, गर्मी से तंग आके फिर निकल आएंगे, सड़क पर एहतजाज करेंगे, टायर जलाएंगे। तो लेकिन आप ये देखें कि लोग बाहर निकलते हैं और बड़ी शिद्दत से एहतजाज वहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर जो हुआ, मेरा ख्याल है उसकी भी पहले मिसाल नहीं मिलती। और जिस तरह वो एहतजाज के नतीजे में गवर्नमेंट जो थी बोर्ड डाउन हुई और फिर उन्होंने 23 बिलियन अरब रुपए का जो है पैकेज भी दिया और फिर बिजली भी 3 रुपए यूनिट की, यहाँ आप 60 रुपए यूनिट मिल रही है, वहाँ 3 रुपए यूनिट मिल रही है। तो यहाँ आप 300 यूनिट से ऊपर जाते हैं 60-70 और ये बड़ी जल्दी 100 रुपए यूनिट हो जाना है। तो अभी यहाँ तो सूरत हाल ये चल रही है। तो आपका क्या ख्याल है कि अगर इस तरह होगा तो लोग बाहर नहीं निकलेंगे? अब जो एहतजाज होगा, जो मैं जिस एहतजाज की बात कर रहा हूँ वो ये एहतजाज वो नहीं है कि लोग घरों में चले जाएंगे वापस चले जाएंगे, नहीं,
وہ اگر نکل آئے اور یہ وائلنٹ ہو گیا تو یہ وائلنس کی طرف چلا جائے گا، جس میں پھر آپ کو پتہ ہے جلاؤ گراؤ توڑ پھوڑ یہ سارا کچھ ہوتا ہے. گورنمنٹ نے جو بچ گئی تھوڑا سا 23 روپے کا رات صورتحال پھر ڈیفرنٹ ہو جاتی ہے ناصر صاحب. اگر عوام اپنے حق کے لیے احتجاج کرتی ہے تو پھر ان کے اوپر لاٹھی چارج ہوتا ہے, پھر FIR درج ہوتی ہے, یہ سارے معاملات دیکھیں یہ لاٹھی چار حربے جو ہوتے ہیں نا یہ بھی ایک خاص حد تک ہوتے ہیں. آزاد کشمیر میں یہ سارے حربے ہوئے, وہاں تو شاید اور بھی ادارے وہاں انٹر ہو گئے تھے, انہوں نے انٹر نہیں ہونے دیا, اور وہاں لاٹھی چارج بھی ہوا, وہاں گولیاں بھی چلیں, لیکن عوام ماننے کو تیار نہیں ہوتی. جب عوام بالکل سول ڈس اوبیڈینس کی طرف نکل آتی ہے تو پھر چیزیں کنٹرول میں نہیں رہتی. حکومتیں جو سمجھدار حکومت ہوتی ہیں وہ ان کے جو ان کا جو ہوتا ہے نا برداشت کو ٹیسٹ نہیں کرتی. ہمارے ہاں کہیں ایسی نظیر ملتی ہے کہ جہاں پہ عوام باہر نکلی ہو لوڈ شیڈنگ کے لیے, آٹے میں سبسڈی کے لیے, یا پھر اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں کمی کے لیے, اور وہ کہیں پہ سنی گئی ہو؟ دیکھیں وہ ہوتا ہی ہے کہ جب آپ کے یہاں ہوتے ہیں سبوریٹک احتجاج, سپوریٹک قسم کے احتجاج ہوتے ہیں کہ کچھ لوگ نکلے, 300-400 ایک طرف نکلا, 500 ایک طرف نکلا, تو وہ احتجاج وہ اسی لیے نہیں ہوتے کہ وہ بہت زیادہ آرگنائز نہیں ہوتے. لیکن جب عوام بڑی تعداد میں باہر آ جاتی ہے, جب آپ مجھے بتائیں نا 18 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ کے بعد گھر میں کوئی بیٹھنے جو کسی کے پاس ہے کوئی جواز, وہ باہر آ جائے گا, وہ توڑ پھوڑ کرے گا, پھر ایک نہیں آئے گا, پھر سارے آ جائیں گے. اور جس دن یہ چین بن گئی, اور آپ دیکھیں آپ تو موقع دے رہے ہیں نا, آپ ٹیسٹ کر رہے ہیں, اس طرح کا تجربہ مت کریں, آپ کے لیے بڑا خطرناک ہوگا, یہی میں کہہ سکتا ہوں. صحیح ہو گیا. آگے بڑھیں گے. ایسے صاحب بات کریں گے اسپین کی, جنہوں نے جو ہے وہ اس کی کابینہ نے آج فلسطین کو باضابطہ طور پہ تسلیم کرنے کی جو ہے وہ منظوری دے دی ہے. دوسری جانب ہم دیکھ رہے ہیں کہ حالات جو ہیں وہ وہاں پہ فلسطین میں کنٹرول نہیں ہو رہے, کیا کہیں گے؟ اچھا یہ ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے اور بڑی سگنیفیکینٹ ڈیولپمنٹ ہے. اس کے اندر یہ ہے کہ آج اسپین کے اندر جب یہ ہوئی ہے قرارداد منظور, تو اس کے علاوہ ناروے نے بھی کر لی ہے, اور اس کے علاوہ آئرلینڈ نے بھی کر لی ہے. تو انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم اپنی ایمبیسیز جو ہے نا, وہ ایک تو جو امپورٹنٹ بات ہے کہ ہم وہاں کھولیں گے فلسطین کے علاقوں کے اندر. اچھا فلسطین کا علاقہ تو کوئی ہے نہیں, غزہ رہ گیا آپ کا, اور ویسٹ بینک ہے. غزہ کا بھی آپ بالکل اینڈ والا علاقہ جس کا آپ ذکر اپنے اوپننگ میں کیا کہ جناب وہ مصر کے ساتھ کا علاقہ ہے جہاں سے ان کو نکالنے کی کوشش ہے, رفح کے علاقے سے. اگر وہاں سے وہ نکل جاتے ہیں تو تقریباً وہ کھیل ختم ہو جاتا ہے. لیکن اب اس اناؤنسمنٹ کے بعد جہاں 3 بڑے جو اہم ممالک نے یہ کہا ہے کہ ہم ایمبیسیز کھولیں گے, اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کا وہ جو آن سلاٹ چل رہا ہے ان کے اوپر, اگرچہ کہ انہوں نے آج بھی کیا ہے, اس ڈیفینیٹلی نفسیاتی طور پر بھی, اخلاقی طور پر بھی, اور لیگلی بھی ایک اس کے میں سمجھے کہ اس کو ریٹیلیشن ملی ہے وہاں پہ. کیونکہ اگر وہ میسیج تو اس کا مطلب وہ علاقہ سلامت رکھنا چاہتے ہیں, یہ ممالک وہ چاہتے ہیں کہ وہاں فلسطینی ہی رہیں اور وہاں پہ وہ ان کے ایمبیسیز کریں, ان کی اس آزاد ریاست کو تسلیم کر چکے ہیں. اچھا یہ نئی ڈیولپمنٹ ہے, 2 ریاستی ایک فارمولہ امریکہ نے چلایا تھا, پھر اس میں اسرائیل نہیں مانتا رہا اور اس کے آگے بڑھتا رہا, تو اب اسرائیل کا جو ایجنڈا ہے اس کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ تو آ گئی ہے. لیکن اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ عملاً اس کو کیا ہے, کیونکہ 146 غالباً ممالک ہیں جو مان چکے, 140 پہلے مان چکے تھے یا 143 مان چکے تھے, 146 کے لگ بھگ. اب دنیا کی ایک بڑی آبادی جو ہے چند کے علاوہ ساری اب اسرائیل جو فلسطین کی ریاست ہے اس کو انہوں نے تسلیم کر لیا ہے. تو یہ جو اسرائیل کا آنسلاٹ چل رہا تھا اور وہ ایک جینوسائڈ کر رہے تھے, اس کے راہ میں ایک رکاوٹ آئی ہے. اور آج اسپین کے جو بھی لوگ ہیں ارباب اختیار ہیں, اور خاص طور پر ان کے جو پرائم منسٹر ہیں, ان کی طرف سے جو بیانات آئے ہیں اس میں بڑا واضح طور پر کہہ دیا گیا ہے کہ انسانی تاریخ کا سب سے بڑا ظلم جو ہے, جس کی نظیر شاید پہلے نہیں ملتی, وہ فلسطین میں ہو رہا ہے. ایک تو انہوں نے یہ بتا دیا ہے کہ اسرائیل جو ہے صہیونی ریاست یا صہیونی جو ہیں وہ ایک تو ظلم, انسانیت کا ایک بڑا ظلم و ستم وہاں کر رہے ہیں, اور جینوسائڈ کر رہے ہیں, اور ایک قتل عام کر رہے ہیں, نسل کشی کر رہے ہیں. اس وجہ سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اسرائیل پرائم منسٹر کی گرفتاری کے لیے ایک ریڈ وارنٹ جو ہوتا ہے یا جو وارنٹ ہوتا ہے وہ بھی جاری ہو سکتا ہے, ہو جائے گا, ہونے کے چانسز ہو گئے ہیں. تو ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے جس کے اندر خاص طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ مسلم ممالک شاید اس طرح رول نہیں پلے کر رہے, اب یہ کرسچن ممالک ہی اس کے اندر ایک رول پلے کر رہے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ اب اسرائیل اس پہ ریٹیلیشن کر رہا ہے, لیکن اسرائیل کو تب ہی زیادہ مجھے لگتا ہے کہ پریشانی ہوگی اس وقت کہ اگر یہ ممالک جو ہیں ذرا زیادہ سخت رویہ پھر اسرائیل کے خلاف استعمال کرتے ہیں, وہ صرف ایمبیسی کھولنے کی بات نہ کریں, وہ اگر اسرائیل کو روکنے, ان کی فورسز کو قتل عام سے روکنے کے لیے بھی کوئی عملی اقدامات اٹھا لیں تو زیادہ بہتر ہوگا. سعودی عرب نے اپریشیٹ کیا ہے, لیکن اب میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ جب تک اس کو اسرائیل کو ریزسٹ نہیں کریں گے, آپ فزیکلی ریزسٹ نہیں کریں گے,
آپ گولی کا جواب گولی کے سے نہیں دیں گے، بم کا جواب بم سے نہیں دیں گے، تو پھر یہ ظلم و ستم تو جاری رہے گا. اب وہاں پر مذمت سے تو کام نہیں چل رہا، اخلاقیات کی ضرورت نہیں ہے، اس سے تو کام نہیں چل رہا، وہ تو سن رہی نا، اخلاقیات اور مرمت کوئی کر نہیں رہا، تو پھر حالات کیسے بہتر ہوں گے؟ پھر وہاں پہ کیسے جو قتل و غارت ہے وہ کیسے رکے گی؟ دیکھیں اب یہ جو لڑائی ہے یہ فلسطینیوں کو خود ہی لڑنی پڑے گی، کیونکہ نہ تو مسلم ممالک میں اتنا دم خم ہے ان کی، وہ تو ایک عرصے سے لڑ رہے ہیں، تو وہ تو لڑے ہیں نا، آج تک وہاں پہ ریزسٹ کر رہے ہیں، لیکن تھوڑی سی اخلاقی سپورٹ جو ہے کہ ان کو تسلیم کر لینا، یہ بڑی اہم بات ہوتی ہے. جب کوئی کسی ملک کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، کسی ریاست کو تسلیم کر لیا جاتا ہے، چاہے وہ ریاست وہاں موجود ہو نہ ہو، وہاں سے ہٹ گئے ہوں اس کی لوگ سارے، تو ایک دباؤ آ جاتا ہے، جو جا رہے ہوتا ہے نا اس کے اوپر ایک دباؤ ضرور آ جاتا ہے، اور وہ پھر ایک ایشو بن جاتا ہے، پھر انٹرنیشنل لیول پر اس کی ایک ہو تو جاتی ہے، ایک سمجھے کہ ایک سگنیفیکینس ہو جاتی ہے. لیکن اب ڈیفینیٹلی لڑنا اب اس وقت یہی نظر آ رہا ہے کہ فلسطینیوں نے خود ہے. چونکہ ابھی یہ ممالک جو ہیں، اسپین نے بھی باضابطہ طور پہ جب اعلان کیا تو دوسری جانب جو ہے وہ رفح میں جو ہے وہ حملے شروع ہو گئے اور 45 شہادتیں آج ہوئیں. یہ ایک طرف تسلیم کیا جا رہا ہے تو دوسری طرف ایسے صاحب اگر یہ والے حالات رہتے ہیں وہاں پہ نارمل نہیں ہوتے تو مزید صورتحال کشیدہ ہو جائے گی. دیکھیں اس میں اسرائیل وہ بالکل دنیا کو واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ اس کو کسی قانون کی پابندی نہیں ہے، وہ کسی قانون کو نہیں مانتا، وہ کسی اخلاق کو نہیں مانتا، وہ کسی انسانیت کو نہیں مانتا، ٹھیک ہے نا، اور وہ کسی بھی آئین کو نہیں مانتا اور کسی بھی اصول کو نہیں مانتا. ظاہری بات ہے جب ایک جارے ملک ایسے کرتا ہے تو جب یہ سارا کچھ کرتا ہے تو پھر آپ کی جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں اخلاقی طور پر اور جو ان کے قوانین ہیں اس کے مطابق انہیں فیصلہ کرنا چاہیے. جب 146 ملک ایک ریاست کو مان رہے ہیں اور ایک ملک نہیں مان رہا اور وہ ظلم و ستم کر رہا ہے، انسانیت کا قتل عام کر رہا ہے اور وہ ممالک کہہ بھی رہے ہیں، تو اس کے بعد ہونا تو یہ چاہیے کہ اس کی مرمت کی جائے. اگر وہ مرمت نہیں بھی کرتے تو اس سے ایک جواز ضرور پیدا ہو جاتا ہے کہ ایسے مرمت ہو ہی نہیں رہی نا، نہیں ہوئی نا، میں اس کو بتا رہا ہوں. پھر اس کے بعد ایک جواز اور آ جاتا ہے، میرا خیال ہے ٹیکنیکل جواز وہ یہ آ جاتا ہے کہ جو لوگ جو ہوتے ہیں جو ظلم و ستم سہ رہے ہوتے ہیں، جن کا قتل عام ہو رہا ہے، تو ان کو عام سٹرگل شروع کر دینی چاہیے. فلسطین کے اندر عام سٹرگل شروع ہو جائے تو یہ ممالک اگر ان کو ویپنز دے دیں تو وہ اسرائیل کا مقابلہ کر سکتے ہیں. مسئلہ ہوتا ہے ویپنز کی کمی، ایک تو جذبہ تو ہے وہ لڑ رہے ہیں، جو ویپنز کی کمی کا ہوتا ہے تو پھر ان ممالک کے پاس ایک جواز آ جاتا ہے کہ وہ اس ایک ریاست کو تسلیم بھی کرتے ہیں، ایک ریاست پہ ہونے والے ظلم و ستم کو بھی مانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ ایک ملک جا رہا ہے اور وہ قتل عام کر رہا ہے، یہ کہتے ہیں. تو پھر وہ اخلاقی نہیں رہ جاتی، پھر یہ ان کی آئینی قانونی اور انسانیت کے حوالے سے میں بات کروں ذمہ داری رہ جاتی ہے کہ جو معصوم بچے ہیں، معصوم عورتیں، ان کی حفاظت کے لیے پھر وہاں ویپن بھیجیں. جیسے آپ روس کی جنگ کے اندر دیکھ رہے ہیں کہ جو دوسرا ملک ہے اس کو سارے سپورٹ کر رہے ہیں، ان کو ویپن دے رہے ہیں، وہاں پر یہی ممالک وہاں کھلے عام ویپن دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جہاں جی وہ جا رہے ہیں روس، تو یہاں کیا تکلیف ہے. تو وہ جو ممالک جو اس وقت مان رہے ہیں، میرا خیال ہے ان کے پاس اب بڑا اچھا جواز ہے، وہ دیں ویپن ان کو، وہ لوگ لڑ لیں گے خود. ٹھیک ہو گیا، بہت شکریہ ایسے ناظرین گفتگو آپ نے ملاحظہ فرمائی. اس میں بھی کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس وقت 3 ممالک جو ہے وہ چونکہ فلسطین کو باقاعدہ تسلیم کرنے کے لیے منظوری دے دی، جو کہ فلسطین کے لیے خوشائن بات ہے، لیکن دوسری جانب وہاں پہ جو ظلم ہے، بربریت ہے، وہ تھمنے کا نام نہیں لے رہی. فی الوقت مجھے اجازت، کل پھر ملاقات ہوگی، سیم چینل سیم ٹائم. اللہ نے کے بعد.